السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سجاد سرفراز آپ تمام حضرات کا میرے چینل سرفراز اکیڈمی میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کی ہماری کلاس شخصیت میں شخصیت کے تعین کے طریقے یعنی کہ شخصیت کی جانچ کس طریقوں سے کی جاتی ہے اس پر ہوگی۔ کلاس شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مزید آپ کو اس طرح کے ویڈیوز مل سکیں۔ تو ہماری کلاس کا اصل ٹاپک ہے شخصیت کی جانچ کے طریقے۔ کون کون سے طریقے ہیں شخصیت کی تعین کے یا جانچ کے طریقے کون کون سے ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے۔ شخصیت ایک حرکیاتی تصور ہے، یعنی شخصیت جو ہے ظاہر ہونے والی یا حرکیاتی تصور ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، دیکھیے کون کون سی دو چیزیں ہیں ہم آگے پڑھیں گے۔ شخصیت کا تعین ایک پیچیدہ عمل ہے۔ جی ہاں، شخصیت کو آپ اگر کسی شخصیت کی جانچ کر رہے ہیں تو یہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ شخصیت کا کچھ حصہ لاشعوری میں ہوتا ہے اور کچھ حصہ شعوری میں ہوتا ہے، جس کی دو طریقوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ ایک تو شعوری میں ہوتا، دوسرا لاشعوری میں ہوتا۔ تو یہ دونوں کی جانچ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ماہر نفسیات اس بات پر متعین نہیں ہوتے کہ شخصیت کے کتنے پہلو ہیں۔ جی ہاں، کتنے ایسپیکٹس ہو سکتے ہیں شخصیت کے، یہ کسی ماہر نفسیات جو ہے ایک دوسری بات پر اکتفا نہیں ہے کہ کتنے پہلو ہو سکتے ہیں، مطلب ایک ہو سکتے، دو ہو سکتے یا اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی شے کی جانچ کے لیے اس کی واضح شکل موجود ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک نارمل شے ہے، دیکھیے کہ اگر ہم کسی چیز کی جانچ کر رہے ہیں سائنس کے اندر یا کسی اور سبجیکٹ کے اندر تو وہ چیز کا ہونا ضروری ہے، یعنی واضح شکل ہونا ضروری ہے، تبھی ہم اس کی جانچ کریں گے۔ لیکن شخصیت کی واضح شکل ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اس کی جانچ کر سکیں۔ اس کے علاوہ جانچ کے عمل میں موضوع اور تسلی بخش آلات کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ جی بالکل، یعنی کسی چیز کی آپ جانچ کر رہے ہیں، سائنس کی چبھی مثال دیا میں، تو اگر آپ لیبارٹری کے اندر جانچ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو آلات کی یا کسی سامان کی ضرورت پڑے گی، اسی لیے شخصیت کی جانچ میں دشواریاں حائل ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ شخصیت کا مطلب ایک پہلو نہیں ہے، ایک سے زیادہ پہلو ہے، اور کچھ باطنی پہلو بھی ہے، کچھ ظاہری پہلو بھی ہے۔ تو اس کے لیے کوئی مختص کردہ آلات نہیں ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ اس کا جانچ کر سکے، اسی لیے شخصیت کی جانچ میں جو ہے دشواریاں آتی ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ شخصیت میں انسان کی طبعی، ذہنی، جذباتی اور سماجی، اخلاقی، شعوری، لاشعوری سطحوں کی شمولیت ہوتی ہے۔ جی بالکل، جن ایسپیکٹس کی میں بات کر رہا تھا، جن پہلوؤں کی میں بات کر رہا تھا وہ یہ دیکھیے، شخصیت میں طبعی، ذہنی، جذباتی، سماجی، اخلاقی، شعوری اور لاشعوری، یہ ساری چیزیں جو ہے شخصیت میں شامل ہوتی ہے۔ شخصیت یہ ساری چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اس کی جانچ کے لیے کوئی ایک ٹیسٹ یا آلہ کافی نہیں ہے۔ اب اتنی ساری چیزیں ہیں، اس کی جانچ کے لیے کوئی ایک مختص کردہ آلہ ہونا ناممکن سی بات ہے، اس لیے شخصیت کی جانچ کے مختلف طریقہ کار اپنائے جاتے ہیں۔ جی بالکل، کیونکہ شخصیت اتنے سارے پہلوؤں کا مجموعہ ہے تو اس میں بہت سارے طریقے بھی ہونا ضروری ہے۔ اب کون سے طریقے ہونا ضروری ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے دو وسیع حصوں میں اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ شخصیت کی جانچ کے لیے دو طریقے بنائے گئے ہیں۔ ماہر نفسیات نے دو طریقے تشکیل دیے ہیں۔ اب کون کون سے طریقے ہیں اور کون سے طریقے سے کس طرح سے ہم اس کی جانچ کر سکتے ہیں وہ ابھی نیکسٹ دیکھیں گے۔ فرسٹ ون طریقہ ہے، دیکھیے اضلالی طریقہ یا اضلالی تکنیک جس کو کہا جاتا ہے، اس کو انگلش میں ہم پروجیکٹیو ٹیکنکس کہہ سکتے ہیں۔ اس کی تعریف ہم پڑھیں گے۔ شخصیت کو جانچنے کے لیے یہ تکنیک فرد کے لاشعور کا مطالعہ کرتی ہے۔ پہلی چیز یہ سمجھ لیجئے کہ اضلالی تکنیک کے اندر یعنی شخصیت کی آپ اگر جانچ کر رہے ہیں تو آپ کو لاشعور کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اب یہ لاشعوری کیا ہے؟ لاشعوری میں لاسٹ ویڈیو میں آپ کو سمجھایا تھا لاشعوری کیا ہے، یعنی کہ شخصیت کو جانچنے کے لیے لاشعوری ہونا ضروری ہے۔ کس میں؟ اضلالی تکنیک کے اندر، یعنی کہ فرد کے شخصیت کے وہ پہلو جو ظاہر نہیں ہوتے، یعنی کہ ابھی ہم پڑھیں کہ لاشعوری مطلب وہ چیز جو ان شخصیت کے باطنی طور پر پائی جاتی ہو، جو عیاں نہیں ہوتی ہو۔ یہاں پر بدلا ہے دیکھیے، لیکن عیاں پہلوؤں سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، یعنی وہ باطنی چیزیں جو شخصیت کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے لیکن ظاہر ہونے والی خاصیتوں سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، یہ اضلالی تکنیک کے اندر آتا۔ دوسرا پوائنٹ ہے، دیکھیے سگمنڈ فرائڈ کے مطابق ہمارے طرز عمل کا 10% حصہ شعوری ہے، یعنی کہ شخصیت کی اگر آپ جانچ کریں تو فرائڈ نے یہ کہا
کہ آپ کا جو ظاہری حصہ نظر آتا شخصیت میں وہ 10% ہے جو شعوری کہلاتا، اور باقیہ جو 90% حصہ ہے جو ظاہر نہیں آتا، جو باطنی طور پر ہے، پوشیدہ ہے، وہ لاشعوری میں آتا ہے۔ چونکہ ہم لاشعوری کے متعلق پڑھ رہے ہیں تو لاشعوری کی میں بات کر رہا ہوں۔ لاشعوری میں موجود ہوتا ہے 90% حصہ، مگر انسان کے طرز عمل کو متاثر اور متعین کرتا ہے۔ یہ 90% حصہ جو عیاں نہیں ہوتا، جو باطنی طور پر ہوتا، وہ شخصیت کو نکھارنے میں، متاثر کرنے میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا۔ نیکسٹ تھرڈ پوائنٹ دیکھیے، ازلالی تکنیک انعکاسی مظاہر پر مبنی ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے کسی فرد کی شخصیت کے پوشیدہ ضرورتوں کو، جی میں ابھی وہی اسٹارٹنگ سے وہی بات کرتے آ رہا ہوں کہ پوشیدہ یعنی باطنی طور پر جو ضرورتیں ہوتی ہے، جو شخصیت کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، احساسات ہوتے ہیں، خواہشات ہوتے ہیں، یا خوف ہوتا ہے، یا کوئی خوشی ہوتی ہے مان لیجئے، یہ ساری چیزوں کی صحیح جو ہوتی ہے ازلالی تکنیک کے ذریعے کی جاتی ہے، جو لاشعوری حالت میں پائی جاتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں کہ ازلالی تکنیک میں ہوتا کیا ہے۔ اس کے لیے فرد کو مبہم انکلیئر تصاویر، غیر ساختی محرکہ، سیاہی دھبے یا ادھورے جملے دیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ ازلالی تکنیک میں اگر آپ کسی شخص کی جانچ کر رہے ہیں تو اس کو کیا دیا جاتا ہے؟ اس کو انکلیئر پکچرز دیے جاتے ہیں، یا غیر ساختی محرکہ موٹیویشن جو ہوتا ہے دیا جاتا ہے، یا ایک تصویر دے کر اس میں سیاہی دھبے دیے جاتے ہیں، یا کچھ ادھورے جملے دیے جاتے ہیں، یا کچھ انکلیئر پکچرز دیے جاتے ہیں۔ یہ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ یہ شخص دیکھ کے اس کے اندر کے جو باطنی پہلو ہے، وہ پہلو جو ہے اس تصویر سے جڑ کر اس شخصیت کے پوشیدہ پہلوؤں کو منعکس کر سکے، یہ اس میں ہوتا ہے۔ نیکسٹ پانچواں پوائنٹ ہے، ان تکنیکوں کے ذریعے حاصل کردہ نتائج تجزیہ کرنے پر نہ صرف فرد کی اندرونی و پوشیدہ دنیا عیاں ہوتی ہے، بلکہ اس کی کل شخصیت کو جانچنے کے لیے ایک مناسب طریقہ بھی ہے، مناسب کلید بھی مل جاتی ہے۔ یعنی کہ ازلالی طریقے کے اندر جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، یا سیاہی دھبوں کا، ادھورے جملوں کا، یا جو بھی طریقہ اس کے اندر موجود ہے یا بتلایا جاتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ شخص کے اندر جتنی بھی پوشیدہ صلاحیتیں ہیں یا پوشیدہ پہلو ہے، وہ پہلو ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ ظاہر ہونے کے لیے ازلالی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ شخصیت کی جانچ کو اچھے سے کر سکے۔ نیکسٹ عام طور پر استعمال ہونے والے ازلالی طریقے کون کون سے ہیں؟ دیکھیے یہاں پر 5 طریقے میں لکھا ازلالی طریقے۔ فرسٹ ون ہے RIBT روشارک انک بلاٹ ٹیسٹ کہا جاتا ہے، ٹیٹ تھیمیٹک اپرسیپشن ٹیسٹ، نیکسٹ کیٹ چلڈرن اپرسیپشن ٹیسٹ، نیکسٹ ویٹ ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ، نیکسٹ SCT سینٹینس کمپلیشن ٹیسٹ۔ یہ 5 طریقے ہیں، یہ 5 طریقوں کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر کلاس ہوگی۔ نیکسٹ ہم بڑھتے ہیں غیر ازلالی تکنیک یا غیر ازلالی نان پروجیکٹیو ٹیکنکس، جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے، یا غیر ازلالی طریقہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس کی تعریف کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ غیر ازلالی تکنیک کے ذریعے راست طور پر شخصیت میں موجود خوبیوں کا مطالعہ و تجزیہ کیا جاتا ہے۔ بڑا آسان ہے، دیکھیے غیر ازلالی تکنیک میں جس 10% حصے کی ہم بات کر رہے تھے جو شعوری حالت میں ہوتا ہے، وہ 10% حصے کی خوبیوں کا مطالعہ غیر ازلالی تکنیک کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ یعنی ڈائریکٹ طور پر کسی شخص کے ہم پہلوؤں کو نکھارنا یا متاثر کرنا غیر ازلالی تکنیک میں آتا۔ ایک ڈیفرنس آپ یاد رکھیے اچھے سے، ازلالی طریقے میں ہم فرد کی لاشعوری حالت کے بارے میں یا لاشعوری اسپیکٹس کے بارے میں پڑھیں گے، اور غیر ازلالی تکنیک کے اندر جو ہے فرد کی راست طور پر، یعنی کہ جو ظاہر ہونے والے پہلو ہے سامنے سے جو آپ کو نظر آ سکتے ہیں، ان پہلوؤں کا تجزیہ غیر ازلالی تکنیک کے اندر کیا جاتا ہے۔ غیر ازلالی طریقے کون کون سے ہیں؟ دیکھیے بڑے آسان ہیں، جو ڈائریکٹ طور پر آپ کر سکتے ہیں۔ آبزرویشن میتھڈ ہے جس کو مشاہداتی طریقہ کہتے ہیں، کویشچنری ہے سوالات کر کے، انٹرویو ہے دو بدو بات چیت کر کے، ریٹنگ اسکیل ہے، چیک لسٹ ہے، انیکڈوٹل ریکارڈ ہے، ایٹیٹیوڈ اسکیل ہے۔ یہ سارے طریقے جو ہے غیر ازلالی تکنیک کے اندر شامل کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو طریقے میں ذکر کرا ازلالی اور غیر ازلالی، اس کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل سے میں آپ کو ایک ایک سے سمجھاتا ہوں۔ میری کلاس یہیں پر مکمل ہوئی۔ اگر آپ کو کلاس پسند آئی ہو تو آپ ایک لائک ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔